بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام شمالی وزیرستان کے سینئر اور زندہ دل رہنما مولانا نور الاسلام نظامی نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پارٹی رہنما مولانا نور الاسلام نظامی کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ قائد جمعیت کا کہنا تھا کہ نوجوان اور متحرک عالم دین مولانا نور الاسلام کی شہادت پر دلی افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ شقی القلب قاتلوں نے رمضان اور روزے کی حرمت کا پاس بھی نہیں رکھا۔ ملک پر درندوں اور قاتلوں کی حکمرانی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ دعا ہے کہ اللہ کریم مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اپنے شایان شان رحم والا معاملہ فرمائے۔ اللہ کریم لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کی جانب سے غزہ میں 1600 گھرانوں کے لیے 6 روزہ افطاری کا اہتمام۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے احکامات پر فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ علامہ راشد محمود سومرو کی کوششوں سے 1600 گھرانوں کے لیے افطاری کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کی جانب سے 6 دنوں تک 1600 گھرانوں کو کھانا فراہم کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے متاثرین کے کیمپوں میں یہ کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ علامہ راشد محمود سومرو نے کہا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اہل غزہ کی تکالیف کو کم سے کم کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ گیان واپی مسجد کے تہہ خانہ میں جاری رہے گی پوجا۔ سپریم کورٹ نے کمال مولا مسجد کا سروے روکنے سے بھی کیا انکار۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے پیر کے دن گیان واپی مسجد کے جنوبی تہہ خانہ میں ہندو پوجا پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے انجمن انتظامیہ مساجد وارانسی کی درخواست پر کاشی وشوناتھ مندر کے ٹرسٹیوں سے جواب مانگا۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے حکم دیا کہ وارانسی کی گیان واپی مسجد میں مسلمان نماز ادا کرتے رہیں گے، جوں کا توں موقف برقرار رہے گا۔ عدالت الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ کے خلاف انجمن انتظامیہ مساجد کی نئی درخواست کی سماعت کر رہی تھی۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے بینچ نے پجاری شلیندر کمار پھاٹک ویاس سے 30 اپریل تک جواب مانگا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ نے پیر کے دن بھوئیشالہ کمال مولا مسجد کمپلیکس کے سروے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے، لیکن کہا کہ ایسائی سروے رپورٹ آنے کے بعد اس کی اجازت کے بغیر کوئی کارروائی نہ ہو۔ مدھیہ پردیش کے ضلع دھار میں واقع 11ویں صدی کی تاریخی عمارت کو جو محکمہ آثار قدیمہ کے کنٹرول میں ہے، ہندو واگ دیوی سرسوتی دیوی کا مندر مانتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ مسجد کمال مولا ہے۔ اپریل 2003 کے محکمہ آثار قدیمہ کے ساتھ انتظامات کے مطابق ہندوؤں کو ہر منگل کو بھوئیشالہ میں پوجا کی اور مسلمانوں کو ہر جمعہ کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہے۔ جسٹس رشیکیش رائے اور جسٹس پی کے مشرا پر مشتمل بینچ نے مرکز حکومت مدھیہ پردیش، ASI اور دیگر کو مولانا کمال الدین ویلفیئر سوسائٹی کے درخواست پر نوٹس جاری کیا، جس میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے 11 مارچ کے احکام کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے سروے کا حکم دیا تھا۔ بینچ نے کہا کہ 4 ہفتوں کے اندر قابل واپسی نوٹسیں جاری کی جائیں۔ سروے رپورٹ کا جو بھی نتیجہ نکلے گا اس پر سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے 2 امریکی اور کئی دیگر غیر ملکی شہریوں کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ ترجمان نے طلوع نیوز کو بتایا کہ ان غیر ملکیوں کو ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے گرفتار امریکیوں اور دیگر غیر ملکیوں پر الزامات سے متعلق تفصیل نہیں بتائی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان آنے والوں کو ملک کے قوانین کا احترام کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے امریکی NBC TV نے کہا تھا کہ افغان حکومت نے 2 امریکیوں کو حراست میں لیا ہے، تاہم ان کے خلاف الزامات سے متعلق کچھ نہیں بتایا ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کی دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کی مذمت۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے قونصلر شاخ پر اسرائیلی حملے کو سفارتی اصولوں کی صریح خلاف ورزی، خطے میں عدم تحفظ کو فروغ اور اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔
وزارت خارجہ نے عالمی اور خطے کے ممالک سے کہا ہے کہ وہ غزہ اور غزہ کی پٹی سے باہر صہیونی حکومت کے جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔ اسرائیلی فوج نے جزیرہ النقب سے اسماعیل ہانیہ کی ہمشیرہ کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی بہن کو 1948 عیسوی میں مقبوضہ فلسطین کی جنوبی علاقے النقب کے تل صبا کے قصبے سے ان کے گھر سے گرفتار کیا ہے۔ عبرانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ شنبیٹ اور قابض پولیس نے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی بہن صبا عبدالسلام ہانیہ، جن کی عمر 57 سال ہے، کو جزیرہ النقب میں تل صبا گاؤں میں ان کے گھر سے گرفتار کیا ہے۔ ان کی گرفتاری علیہ صبح عمل میں لائی گئی، جس میں بڑی تعداد میں اسرائیلی قابض فورسز نے مسز صبا ہانیہ کے گھر پر چھاپہ مارا۔ یہ الزام لگایا کہ وہ حماس تحریک کے کارکنوں کے ساتھ بات چیت کر رہی تھیں اور مزاحمت کی حمایت کر رہی تھیں۔ عبرانی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ ہانیہ کی بہن النقب میں جامر سینٹرل یونٹ میں زیر تفتیش ہے۔ توقع ہے کہ انہیں آج بیر صبا مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ ان کی نظر بندی میں توسیع پر غور کیا جا سکے۔ الشفا ہسپتال میں 400 فلسطینیوں کو شہید، 1050 گھروں کو جلایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق فلسطین کے سرکاری میڈیا آفس نے کہا ہے کہ اسرائیلی قابض فوج نے الشفا ہسپتال کے اندر اور اس کے اطراف میں حالیہ جارحیت کے دوران 400 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، جبکہ مغربی غزہ میں شفا میڈیکل کمپلیکس کے آس پاس کے 1050 گھروں کو تباہ کیا گیا، انہیں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اسرائیلی قابض فوج کی اس ننگی جارحیت پر دنیا خاموش تماشائی ہے اور اس کی طرح سے مذمت تک نہیں کی جا رہی ہے۔ میڈیا آفس نے ایک بیان میں زور دیا کہ قابض فوج نے گرفتاری اور تشدد کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جس سے الشفا میڈیکل کمپلیکس کے اندر اور اس کے ارد گرد سینکڑوں مریض، بے گھر افراد اور طبی عملے کو حراست میں لیا گیا ہے۔ بیان میں نشاندہی کی گئی کہ قابض فوج اب بھی الشفا کمپلیکس کے اندر پھنسے 107 مریضوں کو غیر انسانی حالات میں بغیر پانی، بغیر دوا، بغیر خوراک اور بجلی کے حراست میں رکھے ہوئے ہے، جس میں 30 معذور مریض اور تقریباً 60 طبی عملہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر الشفا میڈیکل کمپلیکس پر اسرائیلی قابض فوج کے دھاوے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ سرکاری میڈیا آفس نے الشفا کمپلیکس کے اندر اور اس کے اطراف میں قابض دشمن کی مسلسل قتل، فاقہ کشی اور تشدد کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے امریکی انتظامیہ، بین الاقوامی برادری، کچھ یورپی ممالک اور اسرائیلی قابض دشمن فوج کے ذریعے کی جانے والی نسل کشی اور نسلی تطہیر کے جرم میں حصہ لینے اور اس میں ملوث ہونے کا مکمل ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔